اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جو شرک ہے، شرک بیسیکلی ہے کیا؟ شرک کی بہت ساری اقسام آتی ہیں۔ شرک میں یہ بھی ہے بتوں کو پوجنا، سورج سے مانگنا، چاند سے مانگنا، آگ کو پوجنا، یا کسی انسان سے مانگنا، شیطان سے مانگنا، یہ سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا، بعض ایسی شرکیں بھی ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ایک بڑا مشہور سا ایک یہاں پہ بنا ہوا یار کہ کسی مزار میں جاؤ، بکرا دو اور بچہ لے جاؤ، یہ بھی ایون شرک ہے۔ یہ تو ظلم ہے میرے حساب سے یار، کہ وہ پاک ہستی، آپ کس پاک ہستی کے ساتھ کسی شخص کو، کسی چیز کو کس طرح بنا سکتے ہو؟ وہ اتنی پاک ہے، جو اپنے آپ میں اتنی عظیم ہے، جو بار بار کہہ رہی ہے یار کہ میرے سوا کسی سے تم نہیں مانگ سکتے، خواہ وہ بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، خواہ وہ بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہو، آپ ان سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ پاک نے اس پروٹوکول کو صرف اپنے پاس رکھا ہے کہ یار مانگو گے صرف مجھ سے مانگو گے، اور یہ واحد وہ جرم ہے کہ جس پہ اللہ پاک کہتے ہیں میں دنیا کے سارے خطا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ واحد ایک شرک ہے شہزاد جی، کہ جس پہ کہتے ہیں جس شخص نے شرک کی اس کو میں کبھی قطن معاف نہیں کروں، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، شرک معاف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نو ڈاؤٹ جی، نو ڈاؤٹ۔ ویسے بھی یار یہ ہے کہ بالکل ایمان کا نا جو وہ لیول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جب آپ کسی بھی طرح کی شرک کرتے ہو۔ مینس کہ بہت ساری عورتیں آج کل جن کی ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ڈفرینٹ جو بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ، اور منتیں اور اس طرح کی جو چیزیں وہ مانگتی ہیں کہ اگر مجھے اولاد مل گئی تو میں یہ کروں گی یا میں یہ کروں گا۔ تو خدا دینے والا ہے اولاد، خدا دینے والا ہے ہر چیز، اور یہ کرنے کے بعد اگر ان کو وہ چیز مل جاتی ہے تو ایمان کا لیول چینج نہیں ہو جائے گا؟ سر یہاں پہ یہی بات آتی ہے نا شریف، کہ اگر ایک کوئی شخص ہے وہ کسی بھی انسان کے پاس جا رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، کسی انسان سے کچھ وہ طلب کر رہا ہے، اگر اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، اس کا بلیف اس انسان پہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت، یار اس چیز کو یہ اس طرح کیوں نہیں لیتے؟ کیا پتا اللہ پاک آپ کا وہاں پہ ٹیسٹ لے رہے ہو کہ یار یہ اس بندے سے اس نے مانگا ہے تو میں اس کو میں دوں گا، کیونکہ دینے والی ذات پھر آتا ہے رب کی ہے۔ اللہ پاک کیا پتا اس بندے کو ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں اس کے ایمان کو، یار کہ اس نے اس سے لو لگائی ہے تو میں اس کو دوں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ بندہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا، اور جب وہ نہیں آئے گا پھر تو کہتے ہیں اللہ پاک ڈھیل اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کرنا ہے کرو، ہماری مرضی ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ قیامت کے دن آؤ گے تو میں چمڑی اتار کے رکھ دوں گا۔ اللہ پاک اتنے سخت الفاظ کہتے ہیں یار کہ مینس کہ اللہ پاک کو یہ گوارا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ان کو گوارا ہوتی تو انبیاء کرام تھے، اللہ پاک ان کا کہتے ہیں یار کہ آپ ان سے بھی مانگ سکتے ہو، لیکن اللہ پاک کو یہ چیز گوارا ہی نہیں ہے کہ ان کے سوا کوئی انسان کسی اور کو پکارے، اور یہ بے شک بہت ظلم ہے کہ کسی شخص سے، کسی چیز سے، یا کسی میٹیریلسٹک چیز سے مانگنا۔ میں کہتا ہوں یار ان لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں یا جو اس طرح کے مزارات پہ جاتے ہیں۔ میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں، بالکل خلاف ہوں۔ یہ نہیں جانا چاہیے، ایسی حرکت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک سے مانگو یار، اتنا میں کہتا ہوں ٹرسٹ، جس طرح ہم جی اگر میں اس کو ایگزامپل دے کے سمجھانا چاہوں، جیسے میں اور آپ دوست ہیں، اگر میں آپ سے کچھ لینا چاہ رہا ہوں، یا میرے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہے کہ یار میں آپ سے کچھ لوں گا یا میں سے کچھ مانگوں گا، یہ نہ نہیں کرے گا، میرا ٹرسٹ ڈیولپ ہے آپ کے اوپر۔ تو جتنا ٹرسٹ ہم اپنے دوست پہ کرتے ہیں یار اس سے میں کچھ مانگوں گا تو یہ مجھے دے گا ہی دے گا، تو یہ ٹرسٹ اپنے رب کے ساتھ کیوں ڈیولپ ہم نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں رب سے مانگوں گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا رب مجھے دے نا۔ بالکل، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے یار؟ ویسے بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ لیکن کبھی شرک مت کرنا۔ اتنا سخت یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے۔ بے شک اللہ پاک سب گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے۔ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اور میں نے شہزیب بھائی، میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہ لوگوں کی قبروں کو پکڑ کے ان سے مانگ رہے ہیں یار۔ مطلب جہالت کا ایک لیول آپ دیکھیں کہ وہ لوگوں کی قبروں کے پاس جا رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں یار کہ آپ یہ میرا کر دو، آپ مجھے یہ دے دو۔ مطلب اس لیول پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے، خدا کے علاوہ کوئی کچھ بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔
مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، اپنا راستہ سیدھا کرو. اور اس ڈفرینٹ طرح کے شرک ہیں جو ہم کچھ لوگوں کو یا ہمیں پتہ نہیں چلتا اور وہ ہم کر جاتے ہیں. جس طرح میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، لیکن ہم لوگ نہیں سوچتے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ میں اس کو سن کے بہت میں پریشان سا ہو گیا تھا کہ آپ جب رات کو سوتے ہو، صبح کی اذان ہو رہی ہو، آپ کے کانوں میں صبح کی اذان کی آواز پڑ رہی ہو، آپ کو پتہ بھی ہو کہ میں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اور آپ اپنے نفس کی پیروی کرو، نفس کی اطاعت کرو اور اپنی نماز نہ پڑھو، وہیں پہ سو جاؤ، مینس کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا. یہ بھی شرک ہے، جس کو میں اکثر ہوتا ہے یار کہ اس طرح ہمارے ساتھ بھی بار رہا ہوا ہے، جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اذان، صبح کی اذان ہمارے کانوں میں پڑ بھی رہی ہے، لیکن وہ نفس اتنا حاوی ہو گیا تھا اس وقت ہم پہ کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا. تو اللہ پاک اس کا بھی پوچھیں گے ہم سے، یہ بھی شرک ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اس چیز کو نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب لوگ یار، دینے والی ذات رب کی ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. لیکن سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوتا. تو ڈفرینٹ چیزوں میں ڈفرینٹ طرح کا ایک شرک ہو جاتا ہے جانے انجانے میں، لیکن جب تک وہ چیز پتہ نہیں ہے تو بندہ جو ہے وہ نہیں کرتا. لیکن اگر پتہ ہو اور اس کے بعد بھی وہ کرے، وہ تو پھر کفر ہے نا یار، وہ تو پھر کفر کر رہا ہے. وہ کس طرح سے اپنے آپ کو وہ کنونس کر سکے گا کہ نہیں یار یہ میں نے ٹھیک کیا. سوچئے اس بارے میں اور اجتناب کیجئے اس شرک سے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.